یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہ وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور وہ ذمہ داری کون سی ذمہ داری ہے؟ ایک ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے دنیاوی لحاظ سے بہترین نعمت اولاد ہے۔ اور اگر اس نعمت کا پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اور اتنی بڑی نعمت دے کے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ جب میں نے یہ نعمت تمہارے اوپر کی ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور وہ شکریہ ادا کس طرح کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، ان کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ بڑی نعمت تمہیں دنیا میں دی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کے پاس مال نہیں، وہ دنیا کی زینت سے محروم ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو بھی آپ اپنے لیے نیک اعمال بنوا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنائیں گے؟ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ آپ کی اولاد اس کے دل میں قرآن کا احترام ہوگا،
اس کے دل میں اللہ کا احترام ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام ہوگا، وہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرے گی، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے میں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے گی، تو یہ چیزیں آپ کے لیے نیک اعمال بن جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے کہ اولاد آپ کے لیے نیک عمل کب بنے گی؟ جب آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہوگی۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے، کم از کم جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا تو حاکم ہے، اولاد بیوی اور اولاد اس کی محکوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر کی جو چار دیواری ہے، چھوٹی سی جو حکومت ہے، ہر آدمی، ہر مرد اس ریاست کا ذمہ دار ہے۔ اس ریاست میں، چھوٹی سی ریاست میں جتنے افراد ہیں ان کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والرجل راع فی بیتہ یا فی اہلہ، یعنی آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، ان کا حاکم ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو بڑی ریاست کا مالک ہے اس سے بڑی ریاست کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو چھوٹی ریاست کا مالک ہے اسے چھوٹی ریاست کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعی اللہ رعایتہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی ریاست کا، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی ریاست کا حاکم بنا دیا، یموت یوم یموت وہو غاش عن رعیتہ، اگر وہ جس دن دنیا سے گیا وہ اس حال میں گیا کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کی ہو، یعنی ان کی جو حقوق تھے وہ اس نے ادا نہیں کیے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی خیانت کی ہے اپنی اولاد کی تربیت نہ کر کے، اپنی رعایا کی تربیت نہ کر کے، کہ وہ اس خیانت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ذرا کبھی آپ نے یہ احساس کیا؟ یعنی ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ریاست کا وہ خیال رکھے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عمل ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے۔ 3 عملوں کا ثواب اسے
مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک علم ہے، کسی کو علم سکھا دیا، اگر علم سکھایا نہیں تو کم از کم علم حاصل کرنے والے کی مدد کی، اس کا تعاون کیا تاکہ وہ علم حاصل کر سکے۔ اور تیسرا عمل ہے نیک اولاد، جو والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہمیں ایسے واقعات سنائے ہیں، ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی اولاد کا، نیک لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت کا کتنا فکر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا، حکیم لقمان کا، کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کبھی معاف نہیں ہونا۔ اگر انسان کوئی شرک کرتا کرتا مر گیا بغیر توبہ کے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ میں زانی کو معاف کر دوں، شرابی کو معاف کر دوں، قاتل کو معاف کر دوں، یعنی ہر گناہ کرنے والے کو معاف کر دوں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ میرا اعلان ہے کہ جو مشرک ہے اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی سب سے پہلے عقیدے کی تربیت، اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنے اولادوں کے عقائد کو درست کرو، ان کو عقائد میں مضبوط کرو۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آخر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کے یہ پوچھا کہ اے بیٹا مجھے یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اے ابا جان، جو عقیدہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے ہم اسی عقیدے پہ قائم رہیں گے، اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی آپ عبادت کرتے رہے، آپ کے آباء و اجداد بھی عبادت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان کی ہے۔ انہیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس اس لیے آباد کر رہا ہوں تاکہ لیقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم رکھیں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان کو ہر وقت اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، ہر والد کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اے پیارے پیغمبر آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں۔ قیامت کے دن ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو، ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کی اولاد نے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی، کیا وہ نماز کے پابند تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنے نواسوں کی کس طرح تربیت کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی کس طرح تربیت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچائیں گے؟ اور پھر آپ نے وہ کلمات سکھائے۔ آپ فرمایا کہ اے بیٹا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حدود یعنی اللہ نے جو حدود تمہارے لیے مقرر کی ہے ان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی مشکل سے محفوظ رکھے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اسی چیز کا جو اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے کہ تمہیں یہ نقصان پہنچنا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے، اس لیے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، ارکان اسلام پہ عمل کرنا۔ ارکان اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ تو بچوں کو یہ بھی سکھاتے کہ بیٹا جب تم نے کھانا ہے اپنے دائیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے آگے سے کھانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے، یہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں۔ دین دنیا اسلام دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے کہ پہلے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو اور اس کے بعد دنیا میں جہاں چاہے تم اسے سیر کرواؤ، جو تعلیم دینا چاہتے ہو وہ دو، لیکن اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا عمل اور اس کا اخلاق اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا